آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ من کانا جو کوئی یرید چاہتا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت نوفی الیہم تو ہم پوری دے دیتے ہیں انہیں اعمالہم جزا ان کے عملوں کی فیہا اسی دنیا میں وہم فیہا اور وہ اس دنیا میں لا یبخسون نہیں کم دیے جاتے۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طلبگار ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا ہم اسے دنیا میں ان کے اعمال کا بدلہ ان کو پورا پورا دے دیتے ہیں وہم فیہا لا یبخسون اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جس شخص کا مقصد صرف دنیا کے حصول تک محدود ہے وہ اسے دنیا میں ہر قسم کا آرام عیش چاہتا ہے اور آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں۔ فرمایا اس کے اعمال کا بدلہ ہم اسے دنیا میں مکمل طور پر دے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاد رکھو کفار مشرکین میں بعض اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، رفاعیہ کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مسافر خانے بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، غرباء کی اعانت کرتے ہیں، مظلوموں کی دلجوئی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ رزق میں وسعت ملتی ہے، عزت میں وسعت ملتی ہے، شہرت عطا کی جاتی ہے، حکومت دی جاتی ہے اور طاقت میسر آتی ہے، مگر جب وہ آخرت میں جائیں گے تو ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے وہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ شورى میں فرمایا وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ۔ جو کوئی دنیا کی کھیتی یعنی مال و دولت کا طالب ہوگا ہم اسے یہیں دے دیں گے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات نمودار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ دنیا کے دیگر ملوک بڑے آرام و عیش حاصل کرتے ہیں اور آپ اللہ کے برحق رسول ہو کر اتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، آپ اپنے لیے اور امت کی وسعت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا میں اس چیز کی خواہش کروں؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی اچھائیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کو دنیا میں ملے اور ہمیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت معلوم ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو یعنی ہر کافر مشرک کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے، اور ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ انہیں دنیا میں بھی کھانے پینے کے لیے بھی دیتا ہے، اور جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں مکمل بدلہ ملے گا اور ایک ایک عمل کے بدلے میں اجر عظیم حاصل ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ ایمان کو دنیا میں بھی دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور کافروں کی نیکیوں کا سارا ہی بدلہ انہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور وہ آخرت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ آخرت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔
نیز ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت شفیع اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جسے آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جانا ہے۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل جھک گئے۔ میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، اور جب ہوش آیا تو فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی، اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر 1 جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا یعنی شہید کیا گیا، نمبر 3 زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی نشہ نہیں۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہا اور خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو صلہ رحمی خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں بڑا شخص سخی ہے، کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا، تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، تو جھوٹ ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری جہاد کرنے سے نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے زانوں پر اپنے دست سے دست مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم، نہیں ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، مگر آگی، وحبط، اور برباد ہوا، ما صنعوا، وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، فیہا، اس دنیا میں، وباطل، اور باطل یعنی ضائع ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ کرتے۔ فرمایا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے نافرمانوں، کافروں، مشرکوں کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ ضائع ہو گیا، یعنی دنیا کے تمام اچھے کام آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گئے۔ آخرت میں ان کا کچھ صلہ حاصل نہ ہوگا۔ کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اور کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کی ساری عمر کی نمازیں، ساری عمر کے روزے،
روزے، ساری عمر کی حج اور زکوٰۃ سب بیکار گئے۔ اس لیے فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، ان کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے آخرت کے حصول کا ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کی اور ایمان کی دولت کے پاس ہے، تو پھر ان کی محنت کی قدردانی کی جائے گی، ان کے اعمال کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو شخص ایمان سے خالی ہے وہ کتنا بڑا نیکی کا کام کرے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کفار مشرکین کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے ان کے تمام اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں انہیں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں نیک اعمال بجا لانے والے کافروں کو خری عذاب کیوں ہوگا؟ آیت نمبر 15 اور 16 کے مخاطب صرف کافر نہیں بلکہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ ان میں جو قانون بیان کیا گیا ہے وہ سب پر ایک جیسا لاگو ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نیکی کا کام صرف دنیا کے حصول کے لیے کیا جائے گا اس کا پورا پورا ثمرہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کچھ اجر نہ ہوگا بلکہ اسے دوزخ کا عذاب بھی ہوگا۔ مثلاً ایک کافر اپنے کاروبار میں جھوٹ، فریب، دغا بازی سے پرہیز کرتا ہے اور دیانتداری سے کام لیتا ہے تو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کے کاروبار کو فروغ حاصل ہوگا، اس کے کاروبار کو یقیناً ترقی حاصل ہوگی۔ اگر یہی کام ایک مسلمان کرتا ہے اور جھوٹ، فریب، دغا بازی سے اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کی تجارت بھی فروغ حاصل ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اجر بھی ملے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنا گھر بناتے وقت مسجد کی طرف کھڑکی رکھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس صحابی سے پوچھا کہ یہ کھڑکی یہاں کس خیال سے رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا اس لیے کہ ہوا کی آمد و رفت رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اس کا ثواب بھی مل جاتا، اور ہوا کی آمد و رفت تو بہرحال ہونا ہی تھی۔ اس کی دوسری مثال مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جو ریاکاری کے باب سے متعلق ہے کہ قیامت کے دن ایک ریاکار دنیا دار عالم کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا احسان جتلائے گا، پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا نیک عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر خود دین کو علم سیکھا، لوگوں کو سکھلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، وہ دنیا میں کہا جا چکا ہے اور تم اپنے کام کا پورا پورا بدلہ لے چکے ہو، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ اس طرح ریاکار، سخی اور مجاہد سے بھی یہی سوال جواب اور یہی سلوک ہوگا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنا کاروبار دیانتداری سے کرتا ہے، اسلام دشمن سرگرمی میں بھی حصہ نہیں لیتا، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے نیک کاموں کا ثمرہ مل جائے اور آخرت میں کچھ نہ ملے، مگر دوزخ کا عذاب کس جرم کی پاداش میں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سزا کے لیے بنیادی جرم ہی دوسرا ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے تمام حجت کے بعد اللہ اور آخری دن پر ایمان نہ لانا۔ ایسے شخص نہ کسی کام اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ حدود اللہ کا خیال رکھ سکتا ہے، بلکہ ایک ایمان لانے والے اور نہ لانے والے دونوں کی زندگی کی راہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ آگ کا عذاب اسے ان دوسرے جرائم کی پاداش میں ہوگا۔ کفار مکہ یہ بھی حجت پیش کیے کرتے تھے کہ ہم مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بھوکوں کی خبرگیری کرتے ہیں، راستوں پر کنویں کھدواتے ہیں، سیادات درخت لگاتے ہیں، اور بھی بہت سے نیک کام کرتے ہیں جن کا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ایسی کاموں کی وجہ سے ہم دنیا میں پھلتے پھولتے ہیں، اولاد، مال میں برکت، امن، تندرستی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہی بات کافی ہے، اس کے بعد قرآن کی اتباع کی ضرورت بھی کیا رہ جاتی ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کافروں کی اسی حجت کا جواب دیا ہے، ان نیک کاموں کا ہم فی الواقع انہیں دنیا میں اچھا بدلہ دے دیتے ہیں، رہا آخرت کا معاملہ تو نہ آخرت پر ان کا اعتقاد ہے اور نہ ہی آخرت میں بدلہ لینے کی غرض سے یہ کام کرتے ہیں، لہذا انہیں ان کاموں کا آخرت میں کچھ بدلہ نہیں ملے گا اور عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ وہ آخرت کے منکر ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔